آج ہم چیپٹر نمبر 6 ایک نیو پلے لسٹ اوپن کر رہے ہیں۔ ابھی ہم چیپٹر نمبر 6 میں ہم ٹریفک لوڈنگ اینڈ والیوم اسٹڈی کریں گے۔ ابھی یہ چیپٹر نمبر 6 جو ہے یہ ہمارے پاس ایک بک ہے، پیمنٹ انالیسس اینڈ ڈیزائن بائی ینگ ایچ ہانگ۔ اس نے ایک بک لکھا ہے، تو اس بک میں ہمارے پاس یہ چیپٹر نمبر 6 ہے۔ تو اس کو ہم نے کیا ڈویژن کی ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک اسٹیپ وائز ڈویژن کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم فرسٹ آف آل ڈیزائن پروسیجر کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد فکس ٹریفک کیا ہوتا ہے، اور فکسڈ وہیکلس کیا ہوتی ہے، اور ویریبل ٹریفک ویریبل وہیکل کیا ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ پڑھیں گے، اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے اسٹیپ وائز اپنا کام کریں گے۔ پھر ابھی جو ہمارے پاس جو ٹریفک ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پیمنٹ ڈیزائن میں۔ جب تک ہمارے پاس ٹریفک کا ڈیٹا موجود نہ ہو تو ہم جو ہے ایک پیمنٹ ڈیزائن میں ایک پراپر جب ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو ابھی ہم اس ٹریفک ڈیٹا کو کیسے انالائز کریں گے، کیسے جو ہے اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے، اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اور اس کے ساتھ اس کو ہم کیسے جو ہے پیمنٹ ڈیزائن میں اس کو پٹ کر کے ہمارے پاس ریزلٹس آئیں گے، ڈیزائن آئے گا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں عام طور پر پیمنٹ ڈیزائن میں۔ فار کنسیڈرنگ ویہیکولر اینڈ ٹریفک ایفیکٹس اینڈ پیمنٹ ڈیزائن، اس میں فرسٹ چیز کیا ہے وہ ہے فکسڈ ٹریفک، سیکنڈ از فکسڈ وہیکلس، اینڈ تھرڈ ون از دا ویریبل ٹریفک اینڈ ویریبل وہیکلس۔ سو پہلے ہم فکسڈ ٹریفک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فکسڈ ٹریفک کیا ہوتا ہے۔ فکسڈ ٹریفک جو ہے وہ ہمارے پاس دا تھکنیس آف پیمنٹ از گورنڈ بائی اے سنگل ویل لوڈ۔ ایسا اس میں ہمارے پاس جو ٹریفک ہے اس کو ہم جو ہے نا فکس کر رکھتے ہیں، مطلب جب آپ کو جو نمبر آف ریپیٹیشن جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی، وہ فکسڈ ہوگی، ویریبل نہیں ہوگی۔ تو ابھی اس میں ایک اور جو عام بات ہے کہ تھکنیس آف پیمنٹ از گورنڈ بائی اے سنگل ویل لوڈ۔ اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹائپ آف وہیکلز ہیں اس سب کو جو ہے نا ہم ایک سنگل ویل لوڈ پہ کنورٹ کر کے پھر اس سنگل ویل لوڈ کے لیے ہم اس میں اس کی ڈیزائن کر لیتے ہیں۔ تو یہاں بتایا بھی گیا ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل ویلز ہوتے ہیں، اس پہ جو لوڈ لگ رہا ہے تو اس کو ہم کنورٹ کر کے ایک ایکویولنٹ سنگل ویل لوڈز جس کو ہم ESWL بھی کہتے ہیں، اس میں کنورٹ کر کے ہم اس کو پھر اس ویل کے لیے اس ایک ویل جو ہمارے پاس ایکویولنٹ ESWL کی جو ویل آئے گی تو اس ویل کے لیے ہم ڈیزائنیشن کر لیں گے، تو ہمارے پاس کیا ہوگا، ایک رزلٹ آ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ کنسیپٹ آج کل جو ہمارے پاس پریکٹیکلی جو پیمنٹ روڈز ہے اس میں یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ نمبر آف لوڈ ریپیٹیشن کیا ہے وہ ہمارے پاس فکسڈ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم اس کنسیپٹ کو ہم ایک ایئرپورٹ پیمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ پیمنٹ کے لیے ہم اس لیے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو ویل لوڈ ہوتا ہے بہت ہیوی ہوتی ہے، لیکن اس کی نمبر آف ریپیٹیشن جو ہے بہت کم ہوتی ہے۔ تو لائٹ ٹریفک والیوم اور ہیوی لوڈز کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس یہاں پہ جو ہے نا ایئرپورٹ کی کنڈیشن میں یہ ہمیں بیسٹ رزلٹ دے گا۔ تو یہ آپ کی ہوگی فکس ٹریفک ہو گئے۔ ابھی یہ ہے کہ اس میں یہ جو نا ایک جو کنسیپٹ ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، پروسیجر، اس کو ہم عام طور پر استعمال آج کل نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک کنسیپٹ ہے۔ وہ کنسیپٹ کیا ہے کہ ہم یہ جو ملٹیپل ویل لوڈز ہے اس کو ہم سنگل ویل لوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اس طریقے کو ہم سیکھیں گے، تو اس طریقے کو ہم سیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اس میں ہم جو ہے نا اس فکس ٹریفک کے حوالے سے تو کہ ہم فکس ٹریفک میں ESWL کو کیسے معلوم کریں گے، کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے، اور سارا طریقہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دیں گے۔
اس میں ہمارے پاس 5 اسٹیپس ہے، تو اس 5 اسٹیپس کو بھی پڑھیں گے اور ESWL کو بھی سمجھیں گے. ESWL جو ہے نا ہمارے پاس کیا چیز ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں فکسڈ وہیکل کی طرف. فکسڈ وہیکل جو ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ تھکنیس آف جو پیمنٹ ہے وہ ہم نمبر آف ریپیٹیشن آف اسٹینڈرڈ وہیکل ایکسل لوڈ اس کی بیس پہ کر لیتے ہیں کہ ایکسل لوڈ جو ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 18 کیپ ہے. 18 کیپ سنگل ایکسل لوڈ کی بیس پہ ہم اس اپنے جو تھکنیس ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب 18 کیپس سنگل ایکسل لوڈ جو ہے جو اسٹینڈرڈ ہے تو یہ ہم کیسے کریں گے. اس میں ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس لوڈ جو ہے وہ 18 کیپ نہ ہو تو یا ہمارے پاس جو ایکسل ہے وہ 18 ٹینڈم میں ہو یا ٹرائڈم میں ہو تو ہم اپنے ایکسل کو ٹینڈم اور ٹرائڈم سے سنگل ایکسل 18 کیپ لوڈ کرائٹیریا میں اس کو کنورٹ کر لیں گے. تو کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فیکٹر چاہیے. وہ فیکٹر کیا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ایکویولنٹ ایکسل لوڈ فیکٹر EALF. تو اس فیکٹر کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو اس فیکٹر کو فائنڈ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو فیکٹر ہے اس فیکٹر کو جو ہمارے پاس جو نمبر آف ریپیٹیشن انڈر ایچ سنگل اور ملٹیپل ایکسل لوڈ مسٹ بی ملٹیپلائی بائی EALF ٹو obtain the equivalent base this one. تو ابھی یہ جو ہمارے پاس فیکٹر آ جائے گا تو اس فیکٹر کو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے 18 کیپ کرائٹیریا کی بیس پہ. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا نمبر آف ریپیٹیشن جو ہے نا وہ سنگل اس کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اب سارے جو آپ کے پاس ٹینڈم اور ٹرائڈم ٹرمز ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے. تو کہتے ہیں کہ the summation of equivalent effects of all Excel load during the design period result is equivalent single Excel. تو جب ہم یہ ایفیکٹ جو ہے EALF ایفیکٹ جو ہے ایکویولنٹ ایفیکٹس جو ہے اس کو ہم سم کر لیں گے ڈیورنگ ڈیزائن پیریڈ. جتنے بھی ڈیزائن پیریڈ ہمارے پاس موجود ہے جس کے لیے ہم نے اس پیمنٹ روڈ کو ہمیں ڈیزائن کرنا ہے. تو پھر کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں ایکویولنٹ سنگل ایکسل لوڈ جس کو ہم ایزر کہتے ہیں. تو which is a single traffic parameter for design purpose. The great varieties of Excel load and traffic volume and the intractable effects on the payment performance require that most of the design period is used by the base of fixed vehicle. تو ہمارے پاس بہت سے جو کنسیپٹس ہے بہت سے جو ہم آج کے دن میں جو پروجیکٹس کر رہے ہیں وہ ہم ایزر کی بیس پہ کرتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا ایکسل لوڈ اور ٹریفک والیوم کو کنسرن کرتے ہوئے ہم پھر ایزر معلوم کرتے ہیں. ایزر معلوم کرنے کے بعد ہمارے پاس ایزیلی جو ہے نا ہم یہ اپنی پیمنٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ کرائٹیریا ہے پروسیجر ہے ویریبل ٹریفک ان ویریبل وہیکلس. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس فار ویریبل ٹریفک ان ویریبل وہیکلس both traffic and vehicle are considered individually. اب یہ بڑا کریٹیکل عجیب سا مطلب ڈیفیکلٹ کنسیپٹ ہے کہ پہلے تو ہمارے پاس اس طرح تھا کہ فرسٹ میں ہمارے پاس جو ٹریفک تھا وہ فکس تھا. وہیکل جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک قسم کی ویریبل کہہ سکتے ویریبل تھے. تو سیکنڈ کنسیپٹ ہمارے پاس جو وہیکل تھے وہ فکسڈ تھے لیکن ٹریفک جو ہے نا اس کا ڈیٹا چینج تھا ویریبل تھے. نمبر آف ریپیٹیشن جو وہ ڈفرینٹ تھے. لیکن اگر ہم جو ہے ایسا ہمارے پاس کنسیپٹ ایک ڈیٹا موجود ہے جس میں ہمارے پاس ٹریفک بھی ڈفرینٹ ہو اور وہیکلس بھی جو ہے نا وہ بھی ویریبلس ہو تو ایسے اس کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے نا ہم ایزیلی جو ہے نا ایک فیکٹر کے ذریعے سے یا ایک اس طرح پہلے ہم نے ESWL نکال کر فکس ٹریفک میں ESWL نکال کر ہم نے کیلکولیشن کی تو وہ ایک طریقہ تھا. ابھی دوسرے میں ہم نے ایزر نکال کر ہم نے کیلکولیشن کی تو دوسرا ایک طریقہ تھا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم سمپل سے جو ہے نا یہ چیز نکال کر جو ہے نا ایکویولنٹ فیکٹر نکال کر ایک ایکسل لوڈ کے لیے پھر اس کو ہم کر لیں.
تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دا لوڈ کین بی ڈیوائڈ انٹو گروپس اینڈ اسٹریسز اسٹرین ڈیفلیکشن. اس میں ہم جو ہے نا لوڈ سے اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں نمبر آف گروپس وغیرہ میں، پھر ڈیویژن کے بعد جو ہے نا ہم اس طرح سے اسٹریسز اور اسٹرین ڈیفلیکشن اپڈیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے پاس طریقہ کار ہے. تو اس کے لیے کیا ہے ہمارے پاس، دس پروسیجر از بیسٹ سوٹیڈ فار میکینسٹک میتھڈ. یہ ہمارے پاس میکینسٹک میتھڈ کے لیے بڑی بیسٹ وہ ہے آف ڈیزائن ویئر دا پر رسپانس آف پیمنٹ انڈر ڈفرینٹ loads can be evaluated by using a computer. The method has been employed by the PCA with the use of design chart. تو PCA جو ہے ہمارے پاس پورٹ لیٹ سیمنٹ ایسوسیشن، انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ ہم ڈیزائن چارٹ کو استعمال کرتے ہوئے یا کمپیوٹر کا ہم استعمال کرتے ہوئے میکینسٹک میتھڈس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم اس کویشچن کو پھر سالو کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس جو نیکسٹ ہم ویڈیو بنائیں گے وہ بنائیں گے کس حوالے سے، ایکویلنٹ سنگل ویل لوڈ کے حوالے سے کہ کیا ہے.